پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لائیو کوریج سے روک کر آپ ریکارڈنگ جو اس کی ہے تقریر اس کو سنوا کے کہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا، بھئی کیوں ٹھیک ہو گیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک جماعت کے سربراہ کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو آج تک آپ ٹی وی پہ آنا اس کا ممانعت ہے، منع ہے، آپ اس کی بھی ریکارڈ شدہ تقریر سنوائیں۔ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک کو آپ سہولت دے رہے ہیں اور دوسرے کو آپ بلیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور کیا عمران خان نے یہ بات نہیں کہی کہ جناب جو میری بات کی تائید نہ کرے اس نے شرک کیا؟ کیا اس نے قادیانیوں کے بارے میں جو گفتگو کی وہ کسی سے پوشیدہ ہے؟ اس نے جو ابھی وہ بے شرم بدبخت رشدی جو بار بار گستاخ رسول کا مرتکب ہوا، اس کی حمایت میں جو بات کہی، ہمارے ایمان ابھی اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے کہ خادم رسول جو ہیں وہ آواز نہ اٹھا سکیں، مگر اس پر بات کرنا منع ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر آج تک لوگوں کو اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جتنی شکایات ہیں، آج تک پاکستانی قوم کو جو محرومیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 70-75 سالوں میں ہماری تکلیفوں کا دکھوں کا مداوع نہیں ہوا۔ وہ کتنے بے چین ہیں، کتنے رنجیدہ ہیں کہ ان کی محرومیوں کا، تکلیفوں کا اس جیسا چور ڈاکو منافق ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا عمران خان بھی اگر بات کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ حق کی بات، لوگوں کی محرومیوں کی بات، لوگوں سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، 2 وقت کی روٹی نہ کھانے والوں کی بات، اور پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، اگر وہ لیڈر، وہ قیادت جس کے ساتھ خود ناانصافیاں ہوئی ہیں، خود زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ سچا لیڈر اگر کچھ حقیقت سے پردہ اٹھا دے، کوئی بات کرنے لگے، تو پھر پاکستان میں کیا عالم ہوگا؟ پالیسی سازوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور یہ لائیو کوریج روکنا اور گرفتاری کرنا، بات اس سے آگے نکل گئی ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ اگر 62-63 پر درجنوں ارکان اسمبلی لائف ٹائم تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں، 10 روپے چھپانے پہ، ایک اکاؤنٹ آپریٹ جو نہیں وہ کر رہے اس کو نہ بتانے پہ، تو آج پھر کون ہے جو توشہ خانہ ثابت ہونے پر 62-63 ثبوت آنے کے باوجود، چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے باوجود، ثبوتوں کے فیصلے کے باوجود، کیا جو 8 سال بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے مزید 8 سال ان چیزوں کا انتظار کیا جائے گا؟ نہیں، اب مکمل ملک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں درد ہے اس پاکستان کا، ہمیں تکلیف ہے اداروں پر جب انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اداروں پر انگلیاں اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کو غیر محفوظ کر رہے ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست میں بیٹھے لوگ
اپنے اختیارات کو اپنے تحفظ کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، ریاست کے لیے استعمال نہیں کر رہے. اور میں یہ بات بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ریاست کبھی شخصیات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتی. ریاست کبھی پاپولر ان پاپولر میرٹ نہیں بناتی. ریاستی ادارے اگر نوٹس لیتے ہیں کہ 17ویں اسکیل کی نوکری، اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر، اس پر نوٹس ہو سکتا ہے، تو کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ 25 جولائی کو جو مقدمات بنے وہ ایک رات میں نہیں، ایک گھنٹے میں ختم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور وہ بھی بلوائی جنہوں نے ریاستی اداروں کے لوگوں پر حملہ کیا ہو. اور جب نواز شریف 2018 میں آیا تو اس وقت کے مقدمات ہم پر آج بھی قائم ہیں. 5 سال گزرنے کے باوجود ہم تاریخیں بھگت رہے ہیں، مگر ہم نے تو شکایت نہیں کی. مگر یہ، اور ہم نے کسی ریاستی ادارے کے فرد پر حملہ بھی نہیں کیا تھا. مگر عمران خان کیا دھرنے کے دنوں میں، یہ عارف علوی دھرنے کے دنوں میں کیا ریاستی اداروں کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے لوگوں کو نہیں رہے؟ کیا پولیس وین سے لوگوں کو چھڑوایا نہیں جاتا رہا؟ اور کیا آج جو بات میں کہنے لگا ہوں، تیسرا شخص وہ ہے محترم جسٹس شوکت صدیقی صاحب. مجھے یہ کوئی بتائے کہ 2017 میں جو کچھ ہوا، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت کے جسٹس ثاقب نثار، اس وقت کے جسٹس آصف سعید کھوسہ کن سے ملتے تھے، کیا ہدایت لیتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ محترم، اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے، جسٹس سیٹھ وقار، اللہ ان کے گناہ معاف کرے، جج ارشد ملک، کیا فوت ہو گئے؟ کسی اور کا انتظار ہے؟ کیا اس طرح حقائق کو چھپایا جائے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج جسٹس ثاقب نثار بھی زندہ ہیں، آصف سعید کھوسہ بھی زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے؟ اور کیا جسٹس شوکت صدیقی بھی جو بات کہہ رہے ہیں ان کو اللہ زندگی دے، حوصلہ دے، ہمت دے، ان کی حفاظت کرے، وہ بھی زندہ ہیں؟ تو بھائی کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ جب ہم باتیں کرتے تھے تو اس وقت کہا جاتا تھا اداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اداروں پر حملہ کرتے ہیں. تو یہ حملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آج بھی اگر کوئی کہے کہ پنڈی والی گفتگو پر اس کو گرفتار کیا جائے، کیوں؟ سب سے پہلے آپ توشہ خانے کا فیصلہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس کی کرپشن، اس کی اکاؤنٹ شو نہ کرنے جس پر درجنوں لوگ ارکان اسمبلی جو ہیں تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. نواز شریف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل ہو چکا ہے. یہ کون سا لاڈلا ہے؟ اس کو کون سہولت آج بھی دے رہا ہے؟ کون ہے جو آج بھی اس کو گرفتار ہونے سے بچا رہا ہے؟ یا اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے، یہ ڈوری کہیں اور سے ہل رہی ہے. آج بھی اکا دکا کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی ڈوری آگے پیچھے کر رہا ہے. اور کیا ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے کہ جناب وہ لوگوں کے دکھوں کی باتیں کرتا جائے، چور ڈاکو، ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا، اداروں میں بیٹھے لوگوں کو للکارنے والا، ریاست کو للکارنے والا، وہ کھلے عام پھرے اور ہم بلیک آؤٹ رہیں؟
ہمیں کہا جائے کہ ریاست کے مفاد میں یہ نہیں ہے، ہم ریاست کے مفاد میں اب بولیں گے، ہم ریاست کے مفاد میں ریاستی اداروں کے لیے ان کو محفوظ، ان کو مضبوط، آزاد کرنے کے لیے بولیں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں تو لڑایا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت تحریک انصاف کو ادارے سے، او بھائی ادارے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کیا، اور میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کر کے نوکری لی، اور نوکری کے بعد تم نے جو ایک عدم استحکام سیاسی قیادت کا پیدا کیا پاکستان میں، اس کی وجہ سے معیشت کا یہ حال ہوا اور اس کی وجہ سے سیاسی توازن بگڑا۔ حقیقت یہ ہے، اور حقیقت ایک اور بھی ہے۔ میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف پہلی دفعہ نہیں کہا، انہوں نے بطور جسٹس ہوتے ہوئے بھی یہ بات کی تھی اور 2018 سے پہلے کی تھی۔ اگر انہوں نے بات کی اور جوید ہاشمی نے اس سے پہلے بات کی تھی یہی، اگر نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا مداوع نہ کیا گیا، آج بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور آج بھی اس عمران خان کو کٹہرے میں لانے کے لیے یا آنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، تو قوم برداشت نہیں کرے گی۔ ہم بتا رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نتائج سے بے پرواہ ہو کے آئیں گے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ عمران خان کے بقول سنو، ہم بتا رہے ہیں ہماری جماعت کو جس طرح کمزور کرنے کی کوشش کی پرویز الہی سے سنو، ہم بتا رہے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں، جسٹس محترم جسٹس شوکت صدیقی جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں، ہماری بات کوئی نہ سنیں۔ مگر ان ثبوت کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر سن لیں حاصل بزنجو، پھر سنیں اسود یار ولی، پھر سنیں مولانا فضل الرحمان، پھر سنیں نواز شریف، مریم نواز شریف۔ اگر آواز ان کی روکی جائے گی، اگر جس طرح اس کو کوریج میڈیا میں دلوائی جا رہی ہے، اگر حاصل بزنجو، اسود یار ولی، مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، مریم نواز شریف کی آواز دبائی جائے گی، میڈیا کوریج سے روکا جائے گا، اور اگر جو کہتے ہیں نا یہ پاپولر ہے، اگر حاصل بزنجو نے میڈیا پہ آ کر جو محرومیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا، اگر جو تکلیفیں وہ لوگ پاکستان کے لیے سہ رہے ہیں اس کا تذکرہ کیا، تو لوگ عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، وہ حاصل بزنجو کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ پالیسی سازوں کو پاکستان کے جو خیر خواہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، کبھی کسی کی گرفتاری سے، کبھی وقتی طور پہ لائیو کوریج سے روک کر جذبات، لوگوں کے جو جذبات ہیں، محرومیاں ہیں، ان پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہمیشہ عوام کی آواز کو سننا چاہیے، پھر پالیسی بنانی چاہیے۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیاست کی قربانی دی ریاست کے لیے، یہ قربانی اس وقت مکمل ہوگی جب مداوع کریں گے، جب ان چیزوں کو روکنے میں کامیاب ہوں گے
जिनकी वजह से पाकिस्तान इस हाल को पहुंचा, और उस हाल को पहुंचाने में जिन लोगों ने जो जो किरदार अदा किया, जो जो मोहरे थे, इमरान खान समेत, उनको अवाम की डिमांड है कि कटहरे में लाया जाए। उसके बगैर ना ये सिलसिला रुक सकता है, ना ये पाकिस्तान आगे चल सकता है। बहुत शुक्रिया जी। मियां साहब, गुजारिश ये है कि आपकी जो है सारी ये आपके जो कायद हैं, जो उनसे तो मुताबिकत रखती है, लेकिन आपकी जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम की, जिसके सदर है उनके शहबाज शरीफ है, तो उनसे गुफ्तगू आपकी मुताबिकत नहीं रखती। वो टीम से जो है वो मामला को चलाना चाहते हैं, आप कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। नहीं लकी साहब, मेरी अर्ज सुन लें। ये बात गुफ्तगू किसी की फलां की, इससे बात आगे निकल गई है। बात है रियासत की, अब बात है अब अवाम की, बात है इसको बचाने की। और मैं बड़ा वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने जो 20 साल पहले मौक़िफ़ अपनाया था, मौक़िफ़ लिया था कि आइन कानून की बालादस्ती के बगैर लोग जो महरूमी का शिकार हैं, जो शिकायत अदारों में बैठे लोगों से उनको हैं, जिनका जिक्र जस्टिस शौकत सिद्दीकी कर रहे हैं, आइन पर अमल किए बगैर लोगों की तसल्ली नहीं हो सकती, कौम एक कौम नहीं बन सकती। नवाज शरीफ उस वक्त भी उस मौके पर कायम था, नवाज शरीफ आज भी उस मौके पर कायम है, और जब तक अल्लाह उनको सलामत रखे, नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। और क्योंकि ये हल है पाकिस्तानी कौम के दुखों के मदावे का, इस रियासत की तरक्की का राज है इसमें कि जब तक आप नवाज शरीफ के बयानिया, जब तक नजरिया नवाज शरीफ पाकिस्तान में राइज नहीं होगा, अगर आप इमरानी फितना ख़त्म करके अगर आप नजरिया नवाज शरीफ लेकर पाकिस्तान में नहीं आएंगे, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे। आपकी गुफ्तगू में आपने बताया कि मीडिया जो है, मीडिया में उनकी आवाज दबाई जा रही है, मियां साहब की और मरियम नवाज शरीफ साहब की। सोशल मीडिया में जो परसेप्शन चल रही है, उसमें पहली बात तो ये है कि ARY को समझा जाता है कि PTI का तर्जमान है या उनकी बात करता है, वो बंद हो गया। दूसरे नंबर पे एक मीडिया हाउस है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके मुलाजम को जो है इम्पर्सनेट करके शहबाज गिल करके दिखाया गया, क्योंकि सेहतमंद है, वो जो हुकूमत की गिरफ्तारी और टार्चर का जो इंप्रेशन है उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की गई। तो इन हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी आवाज को दबाया जा रहा है उनकी? मेरा ख्याल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस मीडिया हाउस के बंदे को दिखाया गया है वो पब्लिक ले आए, वो अदारे भी मौजूद हैं, जिसको वो कह रहा है, जिस पे को वो क्रिटिसाइज कर रहा है, आप भी हिम्मत करें उस बंदे को ले जाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि हक़ाइक़ क्या हैं। हम तो किसी तौर पर तशद्दुद के हक में नहीं है, अगर किसी पर हुआ है तो गलत हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं मैं इसको सेकंड करता हूं कि अगर कोई सी इस तरह की फेक जो वीडियो अगर बकौल आपके, तो वो भी गलत है। और ये भी एक हकीकत है कि वो क्या ड्रामा परवेज लाई ने जो किया था कि मेरी बाजू टूट गया, और टूटे बाजू से बकौल उनके कि वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इन्होंने चुकला है, तो और उसके बाद जो शहबाज गिल ने किया कि एक एक्सीडेंट में उसने कहा कि मेरी सारी पसलियां टूट गई, इतनी हड्डियां टूट गई। क्या एक भी आप मेहरबानी फरमा के मेडिकल करवाएं उनका कि क्या शहबाज गिल और परवेज लाई, एक सेकंड बात सुने ना, आपने सवाल कर लिया, बात करने दें। आप उनका मेडिकल करवाएं कि क्या शहबाज गिल की हड्डियां कितनी टूटी थीं और परवेज लाई की हड्डियां कितनी टूटी थीं, पता चल जाएगा कि आज भी वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जी प्लीज। मियां साहब ये बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कल खबरें चली, उस पर ये कहा गया कि पुलिस को उनके गिरफ्तारी के वारंट मौसूल हो गए। क्या इस बारे में हुकूमत सीरियस है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो उनका मुकदमा दर्ज हुए? देखें, हुकूमती तर्जमान आपको इस बात का जवाब दे सकता है, मगर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस पे गिरफ्तार करने की बजाय जो पेंडिंग केस हैं
جو ثبوت کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں ان کا 8 سال انتظار نہ کیا جائے. ہمارے تو 8 دنوں میں فیصلے ہوتے ہیں, اس کے 8 ماہ میں کیوں نہیں فیصلے ہو رہے؟ وہ فیصلے ہوں تاکہ قوم کو پتا چلے کہ اس نے پیسہ کتنا لوٹا, اس نے معاشرے کو کس طرح تباہ کیا, اس نے معیشت کو کس طرح تباہ کیا, اس نے جو پیسہ باہر سے لیا اس کے بدلے قومی راز کون سے ہیں جو دیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس پر انویسٹمنٹ کی. اصل بات تو یہ ہے, یہ تو ایک معمولی کیس ہے, اس میں گرفتار کرنے کی بجائے اصل کیس میں, اور یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا لائیو کوریج سے روک دینا, ریکارڈنگ کر کے چلانا. اور بھائی صاحب, نواز شریف کا تو نام لینے والے چینل کو بند کر دیا جاتا تھا. ظلم تو یہ تھا کہ اس کی بیٹی مریم نواز شریف جلسے جلوس کرتی تھی, ان کا ایک ٹکر چلانا میڈیا پہ وہ پابندی تھی. آج کیسی سہولت کاری ہے, ہم تو اس کا چیز کا رونا رو رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت پر لازم ہے کہ وہ بار بار اگر حکومت وقت یہ کہے کہ ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے, اچھا جذبہ ہے, مگر اس سے آگے بڑھیں کہ جو اس نے 4 سالوں میں کیا, اور اگر ہمارے درجنوں لوگ نااہل ہو سکتے ہیں تو عمران خان جو ہے وہ کیوں نہیں نااہل ہو سکتا, یہ بات قوم کو بتائی جائے. اور اگر کوئی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کا قوم کو بھی بتایا جائے. بڑا معصومانہ سوال ہے آپ کا. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو ضرور سن لینا. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ پرویز لائی کا کلپ وہ دوبارہ ضرور سن لینا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان ابھی 2 دن پہلے بھی جو بات کر رہا تھا اور 4 ماہ سے جو باتیں کر رہا ہے اس کو ایک نظر دیکھ ضرور لیں, آپ کے سوال کا جواب مل جائے. آپ نے ابھی فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, وہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ کی بات سے ایسے لگ رہا ہے کہ مریم اورنگزیب ان کی آواز دبا رہی ہیں, میاں شہباز شریف صاحب ان کی آواز دبا رہے ہیں. مریم اورنگزیب وفاقی وزیر اطلاعات ہے, کون سی وہ قوت ہے جس سے آپ مطالبہ کریں کہ نواز شریف صاحب رپورٹیں کی جائے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کی حکومت سے زیادہ طاقتور ہے؟ آپ مجبور, لاچار اور بے پاس حکمران ہیں. اچھا, میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ جس وزیر کا آپ ذکر کر رہے ہیں 4 سال وہ چیخ کے نہیں کہتی رہی کہ نواز شریف کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, نواز شریف کو دکھایا نہیں جا رہا. اس وقت آپ کو یقین نہیں آیا تھا ان کی گفتگو پر جو آج آپ شک کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا اور ان کے متعلق ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان, انہوں نے بھی بات کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا؟ اور دوسرا یہ کہ چیف فارمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیسے حل ہوگا؟ یار یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں بھی سنتا ہوں کہ جناب 3 ماہ بڑے ہیں میں اس پاکستان کے حالات میں, اس سیاسی تاریخ میں, اس کی پاکستان کی تاریخ میں. بھائی 3 ماہ میں ہونا کیا ہے یہ تو کوئی بتا دے. اور جو بات کرتے ہیں کہ جناب نومبر 22 سے پہلے انتخابات ہونے چاہیے, عمران خان کہتا ہے قیامت آ جائے گی, اور اس سے پہلے جب اترا نہیں تھا تب کہتا تھا کہ نومبر 22 سے پہلے اگر انتخابات ہوئے تو تب قیامت آ جائے گی. ایس قیامت دا سانو آج تک نہیں سمجھ لگی, اگر تیانو لگی تو وہ بھی ضرور دس دینا. اچھا, یہ سب انارکی پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں, کوئی اسلام آباد نہیں جا سکتا, کسی کے پنجاب میں چھاپے پڑ رہے ہیں, تو یہ کب تک صورتحال بہتر ہو جائے؟ کوئی ایک آدمی, عام آدمی جو ہے وہ بجلی کے بلوں پہ احتجاج کر رہے ہیں, کوئی مہنگائی کا معاملہ ہوتا ہے, تو عام یہ کب تک صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, جس جذبے سے ہم نے سیاست قربان کی تھی ریاست کے لیے اس پر بھی شک ہے, کیا جا رہا ہے, اور جس جذبے سے ہم آئے تھے قربانی دے کر اس قربانی میں رکاوٹیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایک
पंजाब हुकूमत किस तरह बना दी गई और किस तरह तोड़ दी गई, और आज समझ आ रही है कि वो क्यों टूटी और क्यों बनी। उसकी वजह कि आज पिंडी में, आज इस्लामाबाद में, आज बनी गाला में अफरादी कुव्वत की ज़रूरत होती है। तो खैबर पख्तूनख्वा के आगे अब पहले सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते थे, आज पंजाब के भी सरकारी इस्तेमाल हो रहे हैं वसाइल। देखिए सर, ये सब पीटीआई के लोगों ने जिन्होंने फौज के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पीटीएम में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने के लोगों ने भी फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ जो है बयान दिए, जिनके वीडियो क्लिप मौजूद हैं, और अब इमरान खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेगी। अगर पंजाब हुकूमत तमाम सियासी जमातों उनके खिलाफ उनकी वीडियो मौजूद हैं मुकदमे दर्ज करती है, तो मुस्लिम लीग नून का आपका क्या लाहेअमल होगा? दूसरा ये फरमाइएगा साथ ही कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने में क्या दिक्कत है? देखें, और मुस्लिम लीग नून की बागदौड़ संभालें। मुस्लिम लीग की बागदौड़ आज भी उनके हाथों में ही है, मगर जो आपका सवाल है, देखें बात ये है कि अगर किसी ने मुकदमे बनाने हैं ना तो वो शौक़ पूरा करे। ऐसा जवाब देंगे फिर नानी याद आ जाएगी। अगर कोई ये समझता है कि पंजाब से चंद लोगों को बाहर रख के तो ये अपनी मन मर्जियाँ कर लेंगे, हम सिर्फ देख रहे हैं वजह कि हमने कुर्बानी बहुत बड़ी दी है रियासत के लिए। और अगर रियासती अदारों में बैठे लोगों ने आइन कानून के मुताबिक काम ना किया और फिर बात साबित होती रही इमरान खान की, परवेज़ लाई की और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की, तो फिर हमें भी कुछ करना पड़ेगा अवाम को बचाने के लिए इनके जुल्म ज़्यादतियों से। और जो गैस बिजली के बिल नहीं दे सकते लोग, उनकी आवाज़ फिर हम बनेंगे। आज भी आवाज़ उनकी बनते हुए हमने हुकूमत को कबूल किया था, और अगर हुकूमत से हमें रिलीफ उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा तो फिर हमें वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जिस रास्ते पे चल के लोगों को ये कम अज़ कम यकीन आ जाए कि ये भी साढ़े वर्गे ही ने। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।